الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حملة القرآن أولياء او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زباں پہ جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا۔ تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالی کا، رسولوں کا قیامت کا حبیب حق تعالی کا۔ نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا۔ اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، معزز سامعین گرامی قدر، عزیز طلبہ ساتھیو، دنیا کا قانون ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے
تو لوگ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرے بیٹے کو اچھی جاب مل گئی، میرے بیٹے کو ڈگری مل گئی، ہم نے اچھا مکان خرید لیا، اللہ نے ہمیں گاڑی دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جو نعمت ہو اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ طبیعت اور فطرت بھی ہماری یہی ہے کہ ہم نعمتوں پر اور خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی خوشی وہ ہے جو آج جس میں ہم موجود ہیں، کہ ہمارے ان طلبہ بھائیوں نے، ساتھیوں نے الحمدللہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جس خوشی کے اظہار کا اور خوشی منانے کا خود اللہ نے حکم دیا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو قرآن تمہیں عطا کیا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَبِرَحْمَتِهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا کی باقی نعمتیں عارضی ہیں اور قرآن وہ نعمت ہے جو لا فانی، باقی اور دائمی ہے۔ تو اس خوشی کے موقع پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان عزیز طلبہ کو جو آج اس محفل کے دولہا ہیں، اور ہم سارے ان کے باراتی بن کے آئے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دن قیامت کے بھی یہ یوں ہی نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں اور ہم ان کے باراتی بن کے ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ آمین کہہ دیں۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے والدین کو جنہوں نے اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اپنے آپ سے دور کیا قرآن پڑھنے کے لیے۔ ہمارے پاس ایک جماعت آئی زرگروں کی، اس کے امیر صاحب کہنے لگے میں سن 86 میں میرے 4 ماہ لگے، تو تشکیل کے دوران کسی مدرسے میں میری تشکیل ہوئی، وہاں عصر کے بعد دیکھتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں مدرسے کے طلباء، تو میرے دل میں یہ ارمان تھا کہ میرا بھی اللہ بچہ مجھے دے اور میرا بچہ بھی اس طرح مدرسے میں کھیلے۔ کہتے ہیں 88 میں میری شادی ہوئی، 86 میں 4 ماہ لگے، اس وقت یہ خواہش پیدا ہوئی، اس کے 2 سال بعد شادی ہوئی، پھر اللہ نے بچہ دیا، بچے نے 5ویں جماعت پاس کی، تو میں نے بچے کو مدرسے میں ڈالا۔ اب میری گھر والی روئے پیٹے کہ میرا بچہ تو کدھر لے کے جا رہا ہے، یہ کیا کرے گا، چھوٹا سا بچہ ہے، کپڑے کیسے دھوئے گا، پردیس کیسے کاٹے گا، روٹی کیسے کھائے گا۔ تو کہتے میں اسے تسلی دیتا۔ آج اللہ نے وہ دن دکھایا کہ 3 بار وہ بچہ ہمیں حج کروا چکا ہے، اور ہمارے ساتھ ایک خاتون جس نے پیاز سے روٹی کھا کے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دی اور بڑا افسر بنایا، وہ جب حج یا عمرے پہ گیا تو بیوی کو ساتھ لے کے گیا، والدہ کو نہیں پوچھا۔ تو یہ والدین کا بڑا جگرا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لخت جگر کو، پھول جیسے بچوں کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، تنہائی جدائی برداشت کرتے ہیں۔
اور یقیناً علم حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے العلم عز لا ذل فیہ یحصل بذل لا عز فیہ۔ علم بڑی عزت والی چیز ہے، اس میں کوئی ذلالت، اس میں کمزوری، اس میں ناکامی کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن یہ حاصل کرنے کے لیے بڑی ذلتیں، تکلیفیں، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ میں گھر بیٹھے بیٹھے حافظ بن جاؤں، عالم بن جاؤں، جب گھر بیٹھے کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا تو گھر بیٹھے کوئی حافظ اور عالم بھی نہیں بن سکتا۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کے اساتذہ کرام کو جنہوں نے اپنے جگر کا خون جلا کے آج ان بچوں کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یقین جانیے آپ تصور نہیں کر سکتے ایک استاد اپنے طالب علم پہ اور شاگرد پہ کس قدر محنت کرتا ہے۔ جسے احساس ہو کہ میں استاد ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے، اس کے ذہن میں ہر وقت اس کے طلباء گھومتے ہیں، فلانے بچے نے سبق کیوں نہیں سنایا، فلانے کی سبکی کیوں کچی ہے، فلانے کی منزل کیوں نہیں ہوئی، فلانے نے چھٹی کیوں کر لی۔ وہ محفلوں میں بیٹھا ہوا بھی محفل میں نہیں ہوتا، اس کا ذہن شاگردوں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی بچہ بہت ذہین ہو اور پڑھ جائے نا تو کہتے ہیں بڑا ذہین تھا جی، پڑھ گیا، اور رہ جائے تو کہتے ہیں جی استاد نے محنت ہی نہیں کی۔ یعنی پڑھ جائے تو اس کا کمال، رہ جائے تو استاد کی سستی۔ ایسی بات نہیں ہے، استاد تو سارے بچوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور سب پہ پوری محنت کرتا ہے، جگر کا خون جلاتا ہے۔ پھر آگے اگر کسی کی قسمت میں نہیں ہے تو وہ استاد پہ الزام نہیں آ سکتا۔ اساتذہ کتنے عظیم ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مر ربا صغیرا حتی یقول لا الہ الا اللہ لم یحاسبہ اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا والدین نے اپنے بچے کو پالا پوسا بڑا کیا، اسے دودھ پلایا، ہاتھوں پہ اٹھایا، اس کے پیمپر چینج کیے، اسے چلنا سکھایا، اسے بولنا سکھایا، یہاں تک کہ وہ بچہ اپنی توتلی زبان سے ماں باپ سے سن کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم بچوں کو ماما پاپا سکھانے کے بجائے سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائیں، اور روٹی فیڈر سکھانے کے بجائے سب سے پہلے کلمہ سکھائیں لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جس نے اپنے بچے کی پرورش کی، تربیت کی، اسے پالا پوسا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا، اللہ اکبر۔ اسباب کے درجے میں سبب تو والدین بنے نا، یہ بچہ پلا بڑا یہاں تک کہ اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے لم یحاسبہ اللہ۔ جس بندے نے، جن والدین نے یہ تربیت کی ہے، اللہ دن قیامت کے ان سے حساب نہیں لے گا کہ تم نے ایک بچے کو پال کے اسے میرا نام یاد کرایا، کلمہ پڑھایا۔ اگر کلمہ سکھانے پہ اس قدر فضیلت ہے تو پورا قرآن یاد کرانے پہ کس قدر فضیلت ہوگی۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھانے پہ اس قدر اجر ہے تو جو لا الہ الا اللہ کی تشریح اور تفسیر ہے پورا قرآن مجید، اس کا ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پورا قرآن جن اساتذہ نے محنت کر کے یاد کرایا وہ کس قدر اجر و ثواب کے مستحق ہیں، کس قدر اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کو بھی جنہوں نے دن رات ایک کر کے
مفتی ابو بکر صاحب فرما رہے تھے ہم غمیاں چھوڑ دیتے ہیں، خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں، دعوتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا سبق ضائع نہ ہو۔ یہ یقیناً بہت بڑی قربانی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اساتذہ کرام۔ کتنے استاد گمنام ہوتے ہیں، کوئی ان کا زیادہ لوگوں میں نام نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسا کام کر کے جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے دارالعلوم کراچی کے استاد مولانا حسین قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ٹویٹ کیا کہ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے دین کا بڑا کام کیا لیکن گمنامی کی زندگی گزار دی۔ بہت لوگوں کے نام ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، انہیں کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن ان کے اتنے ہزاروں اور لاکھوں شاگرد ہیں کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اور اس موقع پہ میں مبارکباد پیش کروں گا ان لوگوں کو جو اس ادارے کے بانی اور اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے، جن میں سے بہت سارے شاید اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے۔ حضرت قاری صاحب کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بھی فوت ہو گئے، وہ بھی مسجد کے ابتدائی لوگوں میں تھے۔ اکثریت تقریباً ان میں سے چلی گئی ہوگی دنیا سے، لیکن آج ان کے ادارے میں صبح سے لے کے شام تک اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں۔ جہاں ان بچوں کو یا ان کے والدین اور اساتذہ کو اجر ملتا ہے، یقیناً پورا پورا اجر ان کو بھی مل رہا ہے جو ان کا سبب بنے ہیں۔ اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ بھی جن کے تعاون سے یہ ادارہ چل رہا ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بغیر کسی کو بتائے، بغیر مانگے، اپنی آخرت کی ضرورت سمجھ کے اور دین کی خدمت سمجھ کے اور اللہ کی توفیق سمجھ کے تھوڑا یا زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ آج یقیناً وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کا تعاون ضائع نہیں گیا۔ الحمدللہ 20 بچوں نے اس سال قرآن مجید مکمل کیا، جن میں سے آج 8 کی دستر بندی ہے۔ 20 بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے۔ جس نے 1 روپیہ بھی لگایا اس کا بھی پورا پورا حصہ ہے اس ختم قرآن کے اندر۔ اگر کسی نے 1,00,000 لگایا ہے تو اس کو اس کے برابر اجر ملے گا، مگر 1 روپیہ لگانے والا بھی اس اجر سے محروم نہیں رہے گا۔ اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ان طلباء کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ پیسہ نہیں دے سکتے، نہیں ہے ان کے پاس پیسہ نہیں لگاتے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچوں کو نہیں بھیج سکے مدرسے، لیکن ان بچوں کو دیکھ کے، اس ادارے کو دیکھ کے، یہاں لگی کلاسوں کو دیکھ کے ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ دل سے دعائیں دیتے ہیں۔ جو ان سے محبت کرتے ہیں، قرآن والوں سے، دین والوں سے، علماء سے، قرآن سے، ان کے لیے بھی آج مبارکبادی کا دن ہے کہ تمہاری محبتوں کے صدقے آج اللہ نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، گناہ اس کے زیادہ ہیں، نیکیاں بہت تھوڑی ہیں۔ جب حساب و کتاب ہوا تو اس کا معاملہ خراب جا رہا تھا، وہ بائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو رہا تھا، جہنم کا حقدار بن رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا تیرا ایک عمل ہمیں پسند آیا ہے، اس کی وجہ سے ہم آج آپ کی بخشش کرتے ہیں، اور وہ عمل یہ کہ تو محلے کی مسجد کے پاس سے گزرا تھا، وہاں بچوں کے پڑھنے کی آواز آئی تھی تو تیرا دل خوش ہو گیا تھا کہ شکر ہے ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ پیسہ نہیں لگا سکتے، بچے نہیں بھیج سکتے، تعاون نہیں کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے، کم از کم انہیں دیکھ کے خوش ہو جایا کریں کہ اس مادیت کے دور میں جب نفسا نفسی کا عالم ہے، قیامت سے پہلے قیامت آ چکی ہے،
بھائی کو بھائی کی فکر نہیں، بیٹے کو باپ کی فکر نہیں۔ اس دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو صبح سے شام تک بچوں کو ایک ایک لفظ پڑھا رہے ہیں، اور پڑھاتے پڑھاتے آج بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ایسے دینی اداروں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، طلباء کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ تبلیغ والے گمنام مجاہدین جن کی ترغیب پہ بچے مدرسوں میں آتے ہیں، جن کی تعلیم سن کے کوئی مدرسے میں آ گیا، کسی کے والد نے سروزہ لگایا اور اس کا ذہن بن گیا، اس نے بچے کو مدرسے میں بھیج دیا۔ ہمارے استاد مولانا ناظم بیگ صاحب الجنت مسجد کے خطیب ماشاءاللہ بھی 3 مہینے ہانگ کانگ مستورات کے ساتھ لگا کے آئے، یہ تو واپس آ گئے۔ خدا جانے کتنے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی ہوئی ہوگی کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو دین پڑھانا چاہیے، کتنے لوگوں نے ارادہ کیا ہوگا، پھر ان میں سے کتنے پڑھ جائیں گے اور پھر آگے وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ واپس پاکستان آ گئے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہماری وجہ سے کون پڑھا، لیکن انشاءاللہ دن قیامت کے دیکھیں گے کہ ثواب کی پھیلیں ہی پھیلیں ان کے کھاتے میں۔ یہ کدھر سے یا اللہ جی، میں نے تو اتنے حفظ نہیں کیے، میں نے تو اتنے عالم نہیں بنائے۔ فرمایا تمہاری تبلیغ سے، تمہاری دعوت سے، تمہاری ترغیب سے، تمہاری تعلیم سے، تمہارے سروزے سے کچھ لوگوں کا ذہن بنا، انہوں نے بچوں کو پڑھایا، پھر آگے پڑھایا۔ ایسی سینکڑوں کارگزاریاں ہیں کہ جو بچے پڑھتے ہیں ان میں سے بہت سارے 70-75% کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ تبلیغ والوں کی محنت سے مدرسے آباد ہوتے ہیں۔ تو آج وہ لوگ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں جن کی محنت سے یہ بچے مدرسے میں آئے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ ان کے کھاتے میں ان کا پورا پورا اجر لکھا جائے گا۔ جن بچوں نے آج قرآن مکمل کیا، مبارکباد دینے کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ ان بچوں کی یہ خوش نصیبی ہے، اللہ پاک نے ان کو حفظ قرآن کی توفیق عطا فرمائی، اور اس خوش نصیبی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ یہ جن بچوں نے قرآن پڑھا ان کے اور بھائی بھی تو ہوں گے، کیوں جی؟ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ان کے کزن، چچا زاد، ماموں زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، ان کے بھتیجے، بھانجے، ان کے محلے میں رہنے والے دائیں بائیں کے لوگ، رشتہ دار، پڑوسی، ایک محلے میں سے، ایک گلی میں سے، ایک شہر میں سے، ایک برادری میں سے ایک بچہ آیا، دوسرے نہیں آئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایک کیوں آیا اور دوسرے کیوں نہیں آئے؟ کیا محلے کی کمیٹی نے، محلے کے چیئرمین نے، یونین کونسل نے، بلدیہ والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فلانے بچے نے مدرسے جانا ہے، فلانے نے سکول جانا ہے؟ کیوں جی؟ نہیں، نہ برادری نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، نہ محلے کی کمیٹی نے فیصلہ کیا، نہ یونین کونسل والوں نے فیصلہ کیا، نہ سرکار کی طرف سے فائلیں بن کے آئیں۔ ایک بچہ پڑھ گیا، پاس والے رہ گئے۔ یہ جو انتخاب ہوا نا، سارے بچوں میں سے ایک بچے کو اللہ نے چنا، یہ خدائی انتخاب ہے۔ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بندے تو سارے ہی رب کے ہیں تو سارے ہی کلمہ پڑھنے والے، سارے ہی مسلمان ہیں، سبھی خدا کی توحید کے دعوے دار ہیں، سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، کملی والے سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کے غلام ہیں،
اہل بیت کے غلام ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کا ہم انتخاب کرتے ہیں انہیں کتاب کا علم عطا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ بچے خدا کا انتخاب ہے۔ اسکولوں میں انتخاب ہوتا ہے ٹیچر بھرتی کرنے کے لیے، فوج میں سلیکشن ہوتی ہے، تمام اداروں میں سلیکشن ہوتی ہے، کہیں ڈی پی او نے منتخب کرنا ہے، کہیں اے سی نے انتخاب کرنا ہے، کہیں ڈی ایس پی نے انتخاب کرنا ہے، کہیں گورنر نے انتخاب کرنا ہے، کہیں وزیر اعلیٰ نے انتخاب کرنا ہے۔ ان کا انتخاب رب العالمین نے کیا، اور اس کے جو الفاظ فرمایا ثم اورثنا، ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اہل علم تشریف فرمائیں، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے نا تو اس کا جو مال رہ جاتا ہے اسے وراثت کہتے ہیں، اور جن لوگوں کو وہ وراثت ملتی ہے انہیں وارث کہا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، لیکن سارے محلے میں تقسیم نہیں ہوتی، اور نہ ہی ساری برادری میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے چچا زاد، ماموں زاد، اس کے چاچے، مامے، خالائیں، پھپھیاں، اس کے بیٹے، بیٹیاں، بہنیں، بھائی، ساس، سسر، سالے، سالیاں، پورا اس کا خاندان ہے، سارے اس کے رشتہ دار ہیں، لیکن سب کو وراثت ملے گی؟ وراثت ملے گی جو بہت قریب ہوں گے، قریب والوں کو ملتی ہے، دور والوں کو نہیں ملتی۔ حالانکہ دور والے رشتے سے باہر نہیں ہیں، برادری سے باہر نہیں ہیں اسی کی برادری کے رشتہ دار، خون کے رشتے ہیں، لیکن وراثت اسے ملے گی جو بہت قریبی ہوگا۔ یہ قرآن پاک کا علم، یہ حدیث کا علم، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہم نبیوں کی جماعت درہم دینار نہیں چھوڑ کے جاتے وراثت میں، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ ہماری وراثت علم ہے، علم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار مدینے کے بازار گئے اور ان سے کہا تم یہاں دکانوں میں بیٹھے ہو اور مسجد نبوی میں نبی پاک کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو سارے لوگوں نے دکانیں چھوڑیں اور بھاگے کہ جائیں شاید حضور کا کرتا مل جائے، حضور کی پگڑی مل جائے، حضور کی تلوار مل جائے، جوتے مل جائیں۔ آئے تو مسجد نبوی میں کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا، حلقے لگے تھے، یہ فلانے کی کلاس ہے، یہ فلاں کی کلاس ہے، یہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہاں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، یہاں فقہ پڑھایا جا رہا ہے، یہاں دعوت سکھائی جا رہی ہے۔ اب وہ دکاندار واپس گئے اور کہنے لگے ابو ہریرہ صاحب ہے تو بڑے بزرگ آدمی ہوں، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ ایسا مذاق کریں گے، آپ نے ہم سے دکانیں چھڑوا دی کہ وہاں نبی پاک کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہم گئے وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ کہا کیا ہو رہا تھا؟ قرآن پڑھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، فقہ پڑھ رہے تھے۔ فرمایا یہی میرے نبی کی وراثت ہے، علم، قرآن و سنت کا علم میرے نبی کی وراثت ہے، اور وراثت قریبیوں کو ملتی ہے۔ آج اگر ان بچوں کو قرآن کی وراثت ملی ہے تو مجھے کہنے دیجئے یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں۔ مسلمان سارے ہیں، بندے خدا کے سارے ہیں، امتی سارے نبی پاک کے ہیں، لیکن یہ اللہ کے قریب ہیں، اس لیے نبی کی وراثت اللہ نے ان میں تقسیم کی ہے۔ اللہ سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پڑھی۔ دنیا کا قانون ہے کہ جس بورڈ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں
وہ بورڈ پھر ڈگری اور سند جاری کرتا ہے۔ پنجاب بورڈ کی کتابیں پڑھی تو وہاں سے سند آئے گی، آکسفورڈ والوں کا نصاب پڑھا وہاں سے سند آئے گی۔ ان لوگوں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کا بھیجا ہوا نصاب پڑھا تو سند بھی رب کی طرف سے آئی۔ اللہ جی کیا سند دیں گے؟ فرمایا میرے نام بہت زیادہ ہیں، ذاتی نام میرا اللہ ہے، صفاتی نام بہت سارے ہیں۔ قرآن پاک کے شروع میں لکھے 99 نام، علماء نے کہا 5000 سے زائد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یہ تو صرف تعارف کے لیے 99 لکھ دیے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے حافظ، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حافظ بھی رب کا نام ہے، حفیظ بھی رب کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک صفتی نام حافظ بطور سند کے ان بچوں کو الاٹ کر دیا۔ یہ پہلے صرف عبداللہ تھے، اب حافظ عبداللہ بن گئے، ریحان تھے اب حافظ ریحان بن گئے۔ یہ حافظ والا نام یہ گویا رب کی طرف سے ان کو بطور ڈگری اور بطور سند کے عطا کیا۔ پھر میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے خیالات کی دنیا میں، یا رسول اللہ آپ کا لایا ہوا کلام انہوں نے پڑھا ہے، آپ کیا سند جاری کریں گے؟ کوئی ہار پہنائے گا، یہاں کوئی پیسے دے گا اور کوئی مبارکباد دے گا، کوئی کپڑوں کا جوڑا دے گا، نبی جی آپ کیا دیں گے؟ فرمایا میری طرف سے بھی ایک انعام ہے، حملۃ القرآن اولیاء اللہ، میں یہ اعزاز اور ڈگری دینے لگا ہوں کہ جنہوں نے قرآن کا اٹھایا، قرآن یاد کیا، قرآن سیکھا، میری طرف سے یہ اعزاز ہے کہ میں ان کو اللہ کا ولی کہتا ہوں۔ قرآن یاد کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کا آسان ترجمہ پیر، پرانے پیر صاحب۔ ایک وہ پیر ہے جسے تو پیر کہے یا میں پیر کہوں، ایک وہ ولی ہے جسے اخبار والے ولی کہیں، ایک وہ ولی ہے جسے اٹک والے ولی مانے۔ ہو سکتا ہے پنڈی والے انکار کر دیں، ہو سکتا ہے کراچی والے اس کی تردید کر دیں، تیرے میرے بنائے ہوئے اور کہے ہوئے ولی کے ولی ہونے میں شک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ولی کہا، اس کے ولی کہنے میں شک نہیں ہو سکتا۔ حملۃ القرآن اولیاء اللہ، قرآن کو یاد کرنے والے، عمل کرنے والے، سیکھنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ تسی آکسو ڈاڑے ولی نے بھائی نماز ٹائم خوش کرنے کدے اگو لگوے نے، تو یوں کہہ لیجئے ولی ہیں پر تھوڑے سے شرارتی ولی ہیں، تھوڑے شرارتی بھی ہیں۔ بچے جو ہوئے آخر بچپن کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں، جب علم حاصل کیا اور استاد کی سیٹ پہ بیٹھے تو اس وقت داڑھی نہیں آئی تھی، چھوٹی عمر میں استاد بن گئے۔ سامنے بڑے عمر والے بوڑھے بابے بھی بیٹھے ہیں، علم انہیں سکھا رہے ہیں، قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں۔ کچی مسجد ہے، چھت میں چڑیوں کے گھونسلے ہیں، دو چڑیاں آپس میں لڑیں اور دونوں نیچے آ گریں۔ امام صاحب نے جلدی سے پگ اتاری اور چڑیوں کے اوپر رکھ دی، پکڑ لوں۔ شاگرد مسکنے لگے، ڈاڈا استاد ہے یار، ادھر قرآن پڑھائی ہوئے نہ، ادھر چڑیاں نپی ہوئے نہ۔ امام صاحب سمجھ گئے کہ انہیں میری اس حرکت پہ تعجب ہو رہا ہے، تو حضرت امام صاحب نے فرمایا تعجب کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کوئی نیا کام کیا؟ ہم نے وہی کیا جو بچپن میں تم کرتے رہے ہو۔ یہ تو بچپن کا تقاضا ہے، اگر تھوڑی بہت شرارت ہو جائے اس سے ان کی ولایت میں کوئی فرق
نہیں پڑھتا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں حافظ کا لقب دیا گیا، یہ خدا کا انتخاب ہے، اور یہ خدائی علوم کے نبی پاک کے علم کے وارث ہیں۔ اللہ انہیں یہ اعزازات سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ان بچوں کو قرآن کے الفاظ یاد کرنے کے بعد قرآن کا مفہوم سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حفظ قرآن پہ جتنے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی، ان کے والدین کو، اساتذہ کو، اور جتنے لوگ آج ان کی خوشی میں شریک ہوئے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اختتامی دعا کے لیے ہمارے ہم سب کے مخلص مولانا محمد ناظم بیگ صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ دعائیہ کلمات کہیں۔ ماشاءاللہ تھوڑی جی دو گلا کر کے نا، بڑی سعادت والی گل ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک بڑی خوشی ہے، یقین کرو آنے نہ سونی نہ قدر سنارے کو لونی ہے۔ آپ کے پاس قدر نہیں ان بچوں کی، ہمیں پتہ ہے، ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ میرے بھی دو بچے ماشاءاللہ انہوں نے یہاں عرض کیا قاری صاحب کے پاس، یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، ورنہ آپ ہم تو بھی ہانگ کانگ گئے تھے، وہاں ہماری جماعت گئی تھی، وہاں ہم نے حال دیکھا ہے لوگوں کا، اولادوں کا، لوگوں خون کے آنسو رو رہے ہیں لوگ اولادوں کے ہاتھوں۔ یہ مسجدیں، یہ مدارس، ان کی قدر کریں، خدا کی قسم ان کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، کوئی حال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آپ بار کہہ رہے ہیں نا، بار بار یہ ہم دیکھا ہے ہم نے الحمدللہ، باقی ملکوں میں بھی گئے ہیں۔ یہ پاکستان یہ جنت ہے، جنت۔ ان مدارس کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، ہاں جی، ان مساجد کو آباد کریں، مدارس کو آباد کریں، وگرنہ اللہ پاک کی ذات غیور ذات ہے، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو یہ خطرہ ہے نعمت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو ماشاءاللہ جس طرح مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بات ہمیں سمجھائی، اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے۔ انسان کی زندگی کی ساری زندگی کی جو کمائی ہوتی ہے میرے بھائیو دوستو، وہ نیک اولاد ہوتی ہے۔ ساری زندگی جو کہتے ہیں نا میراث، وراثت انسان کی، وہ نیک اولاد ہے۔ کوئی بھی نہیں پوچھتا، خدا کی قسم، یہ تو قبر پہ بھی کوئی نہیں جاتا اور پتہ بھی نہیں ہے قبر کہاں ہے۔ جی ہاں، دین پہ اولادوں کو لگا کے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمارے لیے یہ ضرور دعائیں کیا کریں گے۔ تو جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب نے نا، یہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہوتے، یہ جو آپ حضرات ہمارے مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ پورے سال کا ثمرہ ہے۔ حضرت قاری صاحب، ان کے اساتذہ اکرام جو پورے سال انہوں نے محنت فرمائی، شوال سے لے کر ابھی شعبان ہے، رمضان کے بعد پھر آگے نیا سال ہمارا جو شروع ہوتا ہے، تو یہ پورے سال کی ان کی جو میرے بھائیو دوستوں محنت ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے 20 بچے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بات ہو گئی، بات لمبی ہو رہی، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ اور پھر آپ حضرات جو تعاون کرتے ہیں مدارس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اس کی مہربانی سے چلتے ہیں، اور آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو آپ کا دیا ہوا مال یہ امانت ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے دے دیا، اب ہمارے گلے میں پڑ گیا، آپ بری ہو گئے، اب ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے قیامت کے دن، وہ اب آپ کی جواب دہی نہیں ہے، وہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کہ ہم آگے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک دو کارگزاریاں، ایک ہانگ کانگ کی آپ کو ہم سناتے ہیں۔ ہانگ کانگ یہ چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے، یہ 80-85 لاکھ تقریباً اس کی آبادی ہے، وہ 3-3.5-4 لاکھ مسلمان ہیں، اس میں زیادہ تر ہمارے پاکستان کے، خاص طور پہ چھچ کے لوگ زیادہ وہاں ہیں، میرپور کے، آزاد کشمیر کے، جیلم، چکوال کے، یہ وہاں ہیں۔ لیکن الحمدللہ کا احسان ہے کہ چھچ کے علاقے کے لوگ وہاں ماشاءاللہ جس طرح یہاں نا دینی ماحول ہے، وہاں بھی الحمدللہ دینی ماحول، نوجوان بچے پگڑیاں باندھی ہوئی، حمامیں باندھے ہوئے، سفید داڑیاں، ماشاءاللہ، یہ سارا تبلیغ کی برکت سے۔ جو مول پاکستان میں تھا وہی مول جا کے وہاں بھی بنایا، کس برکت سے؟ اس دعوت و تبلیغ کے نام کی مبارک محنت کی برکت سے۔ وہاں 5-6 مسجدیں ہیں پورے ملک میں، کولون شہر ہے، وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے،
الحمدللہ وہاں کے جو امام تھے شاہ صاحب، وہ ہارون گاؤں کے پہلے امام وہاں وہ تھے، الحمدللہ کا احسان ہے۔ وہاں جتنے بھی قاری حضرات ہیں وہ بھی الحمدللہ پاکستان کے ہیں۔ یہ اللہ نے، یہ تو آپ پاکستان سے باہر جاؤ آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کیا ہے، یہ علماء کیا محنت کر رہے ہیں۔ ذرا پاکستان جو باہر توجہ تو صحیح نہ، اللہ نے بتو ذرا دیکھو تو صحیح نہ، تمہیں پاکستان کی قدر آئے، پاکستان کے علماء کی قدر آئے، تمہیں دینی مدارس کی قدر آئے۔ وہاں بندہ مر جائے، ہانگ کانگ میں ایک قبر صرف وہاں جگہ خریدنے کے لیے $2 لاکھ ہانگ کانگ جمع کراؤ تو وہاں دفنانے کے لیے قبر کے لیے جگہ ملتی ہے۔ 72 لاکھ پاکستانی جمع کراؤ گے تو وہاں بندے کو دفناؤ گے۔ پاکستان جہاز کے اندر لے کے آؤ گے $1 لاکھ، 36 لاکھ پاکستانی کرایہ ہے وہاں سے میت کو لانے کا پاکستان ہے جی۔ تو وہاں کچھ دوسرے ہیں، مسلح ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اس کے اندر مسلح ہیں جو مسلمانوں نے آپس میں مل کے وہ کرائے پہ لیے ہوئے ہیں۔ جو حضرات گئے ماشاءاللہ، جو نہیں گئے تو اب وہ ان کا رینٹ ادا کرتے ہیں۔ اب ریٹ کیا تھا، کرایہ کتنا ہے؟ ایک مسلح میں ہم گئے، ہم نے پوچھا یہاں کتنا کرایہ دیتے ہیں؟ اس نے کہا مولانا صاحب یہاں کا $35,000 کرایہ ہے ہمارا ایک مہینے کا۔ 15 لاکھ، کتنا؟ 14 15 12 14 15 لاکھ مسلح کا کرایہ ہے، جو صرف وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور یہاں کتنی مساجد ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان ہے، گرم ٹھنڈا پانی موجود ہے، قالینیں بچھے ہوئے ہیں، اور صبح نمازی کہاں ہوتے ہیں؟ زور میں کہاں ہوتے ہیں؟ جمعہ نمازی کہاں ہوتے ہیں؟ باقی کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو یہ میرے بھائی دوستو اللہ کا احسان ہے۔ اچھا پھر اگلی بات، ایک قاری صاحب ہیں ہمارے بہبودی گاؤں کے قاری اویس صاحب۔ ایک دفعہ شیخ عبدالرحمن السدیس آئے، یہ جو امام ہیں حرم کے، کہتے ہیں کہ انہوں نے تلاوت کی تو $500 قاری صاحب نے تو شیخ سدیس نے ان کو انعام دیا، ہمارے بہبودی گاؤں کے تھے خر۔ اب ان کے بچے وہاں دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، آسٹریلیا میں، جرمنی میں، کینیڈا میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ پاکستانی بچے، ہاں جی یہ پاکستانی بچے میرے دوستو الحمدللہ آج پوری دنیا میں رمضان میں وہاں جاتے ہیں قرآن سنانے کے لیے۔ تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے، یہ اعزاز اللہ نے پاکستان کا دیا ہوا ہے، پاکستان کے علماء کو دیا ہوا ہے، قراء کو دیا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ محنت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اب میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، خوشی در بندے ہونی ہے کہ پتر میرا حافظ بانوا جائے، حافظ بانوا جاتا ہے نا، اسے بجلی نے کام سکھانا اور دبئی بھیجنا ہے، وہ اللہ دبئی بھیجنا ہے، یہ دفعہ تو دے کام نہیں کرنا ہے بچے کو، یہ تو پہلے مشورہ کریں یار پتر تو دا میں دبئی بھیجنا یا میں تو دا سعودی عرب بھیجنا، تو وہ تو بچے حفظ ہو نہیں کرانا ہے، پھر تو کام کرانا ہے۔ اس لیے اب حفظ کرا لیا ہے، اب اساتذہ کے مشورے کے ساتھ اب ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، اساتذہ سے مشورہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ٹھیک ہے جی بچہ حافظ ہو گیا ہے، پھر بچہ حافظ تو ہو گیا ہے، لیکن اب اس کا قرآن باقی رہے، اس کی زندگی میں قرآن باقی رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو آگے اور لوگوں کو اور بچوں کا ہدایت کا ذریعہ بنائے تو یہ جو وقت اساتذہ کرام اور والدین کا آپس میں ربط ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بچے کو ترقیاں بھی دیتے ہیں، اور وہ بچہ اپنے اساتذہ کی دعاؤں میں بھی شامل رہتا ہے۔ کبھی بھی ہم نے اپنی رائے کو دیکھ کر، ہمارے خود بچے ہیں، ہم نے بھی اساتذہ سے مشورہ کیا، ٹھیک ہے ہمارے بچے ہمارا خود تعلق ہے مدارس کے ساتھ، لیکن ہم اپنے بچوں کو آپ کے مشورے کے ساتھ، جیسے آپ مشورہ دیں گے ویسے ہم کریں گے۔ ہمارے بچوں کی حفاظت اسی کے اندر ہے کہ ہم اساتذہ کے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ بچوں کے ساتھ چلیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ۔ اور پھر راتوں کو اٹھ کر بچے سے بچوں کے لیے مانگنا، اساتذہ تو مانگتے ہیں نا، ہیں جی میرے بھائیو دوستو، اے اولاداں اے ایویں نیک نہیں ہونیاں، اے راتی اٹھ کے رونا پینا اللہ کے سامنے، آگے سردی کی راتیں اٹھ جائے کریں 1 گھنٹہ پہلے اور اللہ کے سامنے رویا کریں، یا اللہ یہ اولاد ہے، یہ تیری نعمت ہے، تو نے مجھے دی ہے، یا اللہ اس کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہاں جی ورنہ دوسری اوپر محنت تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں دوستو۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ اب ان کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ ان کا قرآن باقی رہے، اسی ماحول کے اندر ان کو رکھنا ہے انشاءاللہ، ان کو عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے انشاءاللہ، ساری دنیا میں جانے کے لیے انشاءاللہ دین کی محنت کریے ان کو ہم نے، تو سارے بھائی اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی دربار قبول و منظور فرما. جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن بچوں نے یہ قرآن کریم حفظ کیا ہے یا اللہ ان کو بھی اپنی دربار میں قبول فرما. اساتذہ کرام نے جو محنت کی ہے یا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے خاندان کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ساری دنیا کے جتنے مدارس ہیں مساجد ہیں یا مکاتب دینی مدارس ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما. دین کی بھی حفاظت فرما, دین کی محنت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان کلموں کو ہمارے اساتذہ کرام یا اللہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا, دین کی محنت پہنچی, آج دنیا سے نہیں ہے میرے دوستوں یا اللہ چلے گئے ہیں, یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما, مقروضوں کو قرض سے خلاصی نصیب فرما. یا اللہ جن کی اولاد نرینہ نہیں ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما. یا اللہ جتنے بچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں یا اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرما. یا اللہ کسی بچے کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ ہم سب بچوں کو کامیابیاں نصیب فرما. یا اللہ دنیا آخرت کی خوشیاں ان کو نصیب فرما, دنیا آخرت کی پریشانیوں سے یا اللہ ہمارے بھی اور ساری امت کی حفاظت فرما. جو حضرات تشریف لائے ہیں یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما. یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما, ان کے علم میں عمر میں برکت نصیب فرما. حضرت قاری صاحب جو محنت فرما رہے ہیں یا اللہ اخلاص والی دولت نصیب فرما. رکھرات دکھلاوے سے یا اللہ ہمارے بھی اور ان کی بھی اور ساری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ جس وقت ہماری موت کی باری آئے مولا کریم آپ کے فضل و کرم سے ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.